جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شیخ۔ یہ آج کا ڈان ہے، 13 مئی کا ڈان ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہیڈنگ کیا ہے؟ ایران وار کاسٹ سور پاس 29 بلین ایز ٹروس ٹیٹرز۔ اب اس کی ذرا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ ایران وار جو ایران کی جنگ ہے، کاسٹ اس کی قیمت کتنا پڑتی ہے؟ سور مطلب وہ ہائی ہو جاتے، سور کا مطلب ہوتا ہے کہ تجاوز کر جانا، پاسٹ اس سے بھی زیادہ، 29 بلین 29 بلین، ایز جیسا کہ ٹروس جو جنگ بندی ہے، ٹیٹرز مطلب ادھر ادھر ہونا، کسی بھی چیز کا غیر یقینی صورتحال میں ہونا۔ تو کیا کہیں گے؟ ایران جنگ کے اخراجات 29 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے، جبکہ جنگ بندی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ مطلب 29 بلین ڈالر تک یہ چیز پہنچ چکی ہے، ابھی تک اور بھی کنفرم نہیں ہے۔ بفور ٹیکنگ آف آن لانگ اویٹڈ چائنا ٹرپ، ٹھیک ہے، چین کے طویل عرصے سے متوقع دورے پر روانہ ہونے سے پہلے ٹرمپ نے یہ عہد کیا ٹو ون پیسفلی اور ادروائز، کہ وہ جیت کے آئے گا، یا تو امن سے یا پھر ادروائز، یا اس کے برعکس، مطلب یا جنگ کرے گا وہ یا امن سے۔ چین کے طویل عرصے سے متوقع دورے پر روانہ ہونے سے پہلے ٹرمپ نے کہا کہ وہ پرامن طریقے سے یا کسی اور طریقے سے کامیابی حاصل کریں گے۔ ادروائز کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا الٹ ہونا۔ تہران ایکسپینڈز، جو ایران ہے وہ بڑھاتا ہے، وسعت دیتا ہے، ہرموز کنٹرول، ابنائے ہرمز کو، ایز جیسا کہ ای یو، ملز، ای یو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یورپین یونین، ملز مطلب سوچ و غور کر، فکر کرنا، غور کرنا۔ پوسٹ وار نیول مشن، کے جنگ کے بعد کوئی نیول کا ان کا مشن ہوگا، نیوی کے تھرو۔ تہران نے ابنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول مزید بڑھا دیا، جبکہ یورپی یونین کے بعد بیری مشن پر غور کر رہی ہے۔ بیری مشن پر کیسے وہ غور کر رہی ہیں؟ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیوی کے تھرو آئیں، ان کا وہ جو خرگ آئی لینڈ تھا اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں، وہ ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وال اسٹریٹ جرنل کلیم، جو وال اسٹریٹ جرنل ہے اس کا یہ دعویٰ ہے، یو اے ای لانچ، جو متحدہ عرب امارات ہے، لانچ اس نے شروع کیا اسٹرائکس، حملے آن ایرانین انرجی فیسلٹی لاسٹ منتھ، کہ ایران کے جتنے بھی انرجی سٹرکچر تھے ان پہ پچھلے منتھ انہوں نے اٹیک کیے۔ پاکستان پشز چائنا، اور پاکستان بھی اس بات پہ زور دیتا ہے، پش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فورس کرنا۔ آذربائیجان ایم ای پیس، اور آذربائیجان کو بھی مڈل ایسٹ پیس میں، ایم ای کا کیا مطلب ہے؟ مڈل ایسٹ۔ ارنز پریز فرام یو ایس پریزیڈنٹ، ارنز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا، یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ لینا یا حاصل کرنا۔ پریز تعریف، فرام یو ایس پریزیڈنٹ، یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ سے، فار بینگ ہونے کے لیے، ایبسولوٹلی گریٹ مطلب بہت بڑا، ایبسولوٹلی بالکل، میڈیٹر ثالثی۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں امن کے لیے چین اور آذربائیجان سے رابطے بڑھائے، جبکہ امریکی صدر نے پاکستان کو انتہائی شاندار ثالث قرار دیتے ہوئے تعریف کی، انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھے ثالث ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ سور کا کیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیزی سے بڑھنا، آپ رائز شارپلی بھی کہہ سکتے ہیں، سرج بھی اضافے کو کہتے ہیں، ڈکلائن کسی چیز کے کم ہونے کو کہتے ہیں، فال کسی چیز کے گرنے کو کہتے ہیں۔ روس جنگ بندی کو کہتے ہیں، سیز فائر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، آرمسٹس بھی کہہ سکتے ہیں، وار جنگ کو کہتے ہیں، کنفلکٹ تنازع کو کہتے ہیں، ٹیٹس غیر مستحکموں کو کہتے ہیں، ویور کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو چیز ایک ہی جگہ پہ نہ ہو، شیک کا مطلب ہوتا ہے ہلنے والی، اسٹیبلائز مستحکم ہونا، سیٹلز کسی بھی چیز کا ٹھیک ہو جانا۔ لانگ اویٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طویل انتظار کے بعد، مچ اینٹیسپیٹڈ یا پھر ڈیلیڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں تاخیر کی گئی، ان ایکسپیکٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں، غیر متوقع، سڈن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اچانک جو چیز ہوتی ہے۔ واؤز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عہد کرنے کو کہتے ہیں، پرومسز بھی کہہ سکتے ہیں، پلیجز بھی کہہ سکتے ہیں، بریکس بھی، پلیجز کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی عہد کرنے کو کہتے ہیں۔ بریکس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو۔ بریک پرومس کا کیا مطلب ہو؟ جو وعدے توڑتا ہو۔ ریجیکٹس یا پھر انکار کو کہتے ہیں۔ پیسفلی پرامن طریقے سے کہتے ہیں، کاملی آپ کہہ سکتے ہیں، نان وائلنٹلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ وائلنٹلی شدت سے کہتے ہیں، اگریسولی غصے سے کہتے ہیں کسی چیز کو۔ ادروائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادروائز کا مطلب ہوتا ہے دوسری طرح، کسی اور طرح، الٹرنیٹیولی مطلب کسی چیز کا حل دوسرا نکالنا، ایلس یا کسی اور طریقے سے۔ ایگزیکٹلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے۔ اسپیسیفکلی کا مطلب ہوتا ہے خاص طور پر۔ ایکسپینڈ کا مطلب ہوتا ہے وسعت دینا، انکریز کہہ سکتے ہیں، ایکسٹینڈ کہہ سکتے ہیں۔ اب ریڈیوس کا مطلب کم کرنا ہوتا ہے۔ شرنک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکیڑنا کسی چیز کو۔ مل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غور کرنے کو کہتے ہیں۔ کنسیڈر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تھنک اوور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگنور کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا۔ ڈسمس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ہٹا دینا۔ کلیمز دعویٰ کرنے کو کہتے ہیں، ازرٹ بھی کہتے ہیں، الیج بھی کہتے ہیں، یا پھر ڈینائی اس کے انکار کرنے کو کہتے ہیں، ریفیوٹ بھی کسی چیز کے انکار کرنے کو کہتے ہیں۔
لانچ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شروع کرنا یا حملہ کرنا. انیشیٹڈ مطلب شروع کر، بگین. ہینڈڈ کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا. اسٹاپ کا مطلب ہوتا ہے روک دینا. پشز کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھانا. پروموٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایڈوانسز بھی کہہ سکتے ہیں. بلاک کسی چیز کے روکنے کو کہتے ہیں. ریسٹینس کسی چیز کے باز رہنے کو کہتے ہیں. پریز کا مطلب ہوتا ہے تعریف. ایڈمائریشن تعریف کو کہتے ہیں. اپلاز کلیپنگ کو کہتے ہیں. تالیاں بجانے کو مطلب یہ تعریف کو ہی کہتے ہیں. کرٹیسزم کا مطلب ہوتا ہے تنقید. کنڈیمنیشن کا کیا ہوتا ہے؟ کنڈیمنیشن کہتے ہیں کسی کو لان تان کرنا، برا بھلا کہنا. ایبسولیوٹلی بالکل کو کہتے ہیں. کمپلیٹلی کہہ سکتے ہیں. ٹوٹلی کہہ سکتے ہیں. اینٹونیم کے لیے آپ پارشلی مطلب جزوی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں. سلائٹلی کس کو کہتے ہیں؟ معمولی طور پر. میڈیٹر ثالث کو کہتے ہیں. نیگوشیٹر جو مذاکرات کرانے والا ہو. انٹرمیڈیری جو ثالث ہو. اپوننٹ مخالف کو کہتے ہیں. رائیول بھی کس کو کہتے ہیں؟ مخالف کو کہتے ہیں. اب یہ ہماری فرسٹ ہیڈنگ ہوگی. آج کی ہماری دوسری ہے فیول لیوی ییلڈز لوئسٹ فسکل ڈیفیسٹ ان نیئرلی 3 decades. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ فیول لیوی ییلڈ. ییلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ پیدا کرنا. لوئسٹ سب سے کم. فسکل ڈیفیسٹ جو مالیاتی خسارہ ہوتا ہے. ان نیئرلی 3 decades پچھلے 30 سالوں میں. فیول لیوی سے حاصل ہونے والی آمدنی کے باعث تقریباً 3 دہائیوں میں سب سے کم مالی خسارہ ریکارڈ کیا گیا ہے. گیپ شرنکس. شرنکس کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا. ₹285 856 billion or 0.7% of GDP during the جولائی مارچ. جولائی مارچ کے بعد کیا یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جولائی مارچ کے دوران خسارہ کم ہو کر 856 ارب روپے یعنی جی ڈی پی کے 0.7% تک رہ گیا. پروونشل سرپلس ہے. سرپلس کس چیز کو کہتے ہیں؟ اضافی کو کہتے ہیں. ہائر پی ڈی ایل کلیکشن. لوور ڈیٹ قرضے کو کہتے ہیں. سروسنگ ڈرائیو امپروومنٹ. صوبائی اضافی آمدنی. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی زیادہ وصولیاں اور قرضوں کی ادائیگی کے کم اخراجات نے اس بہتری میں اہم کردار ادا کیا. ریونیو کس کو کہتے ہیں؟ ریونیو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی آمدنی. تو جی ڈی پی ریشو فالز یہ کم ہوتی ہے. ڈیفینس جو دفاع ہے. پینشن سبسڈی ایکسپینڈیچرز اخراجات کو کہتے ہیں. رائز اضافہ. تاہم آمدنی اور جی ڈی پی کا تناسب کم ہوا جبکہ دفاع، پینشن اور سبسڈی کے اخراجات میں اضافہ ہوا. ظاہر سی بات ہے ان میں پھر اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. اس کے بعد ہماری تھرڈ کیا ہے آج کی؟ پی ایم آرڈرز ان انٹرپٹڈ سپلائی آف فرٹیلائزر سیف گارڈ. یہ وہ ہیڈنگ ہے جو کہ آج آپ نے خود پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی وہ دے دی گئی ہے. اس کے بعد آج کی جو فورتھ ہے وہ یہ ہے کہ 2 policemen among 9 slain in لکی مروت blast. اس کو ذرا دیکھتے ہیں ہم. 2 policemen 2 اہلکار among ان کے درمیان میں سے 9 جو 9 تھے سلین ان کو قتل کر دیا گیا یا جہاں بھاگ کر دیا گیا. لکی مروت بلاسٹ لکی مروت کے دھماکے میں. لکی مروت دھماکے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد جہاں بھاگ ہو گئے. ایٹ لیسٹ 33 انجرڈ اور کم از کم 33 جو تھے وہ زخمی ہوئے. ایز ایکسپلوسیو جیسا کہ دھماکے دار جو مواد تھا. پلانٹڈ ان رکشا وہ ایک رکشے میں وہ کیا گیا. رپ تھرو دا بزی مارکیٹ. رپ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو توڑنا یا کسی بھی چیز کے اندر سے آنا. مصروف بازار میں رکشے میں نصب دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے کم از کم 33 افراد زخمی ہوئے. اس کے بعد ہماری کیا ہے؟ سینئر سٹیزن ہٹ بائی سسٹمیٹک ڈیلیز. اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں. سینئر سٹیزن بزرگوں کو کہتے ہیں. ہٹ بائی مطلب اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں. سسٹمیٹک جو سسٹم ہے ڈیلیز تاخیر کرنے کا. سی ٹی او آفس فیلڈ سٹاف ریفٹس. ریفٹ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی اختلاف کو کہتے ہیں. سینئر شہری منظم تاخیر اور سٹی اور دفتر و فیلڈ کے عملے کے اختلاف سے متاثر ہو رہے ہیں. کنفیوژن اوور میڈیکل سرٹیفکیٹس ویریفیکیشن کازز ڈیلیز. کیونکہ میڈیکل کے جو ان کی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ ڈیلے میں ہوتی ہیں. لائسنسنگ سینٹر ان کے جو لائسنس سینٹر ہیں. اسپوکس ڈیفینس اور جو اسپوکس پرسن ہے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے. اسٹرکٹ لائسنس چیکس کے لائسنس کو صحیح سے چیک کیا جائے. میڈیکل سرٹیفکیشن کی تصدیق کے معاملے میں الجھن کے باعث لائسنس مراکز پر تاخیر ہو رہی ہے جبکہ ترجمان نے سخت لائسنس چیکنگ کا دفاع کیا. انہوں نے کہا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ آج کا ڈان تھا. ہوپ فلی یو لرن فرام دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ.